اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، توکل بہت چیز ہے، بھروسہ، اعتماد۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات پہ تو توکل کر لے، اعتماد کر لے، بھروسہ رکھ لے، کیا ہوگا؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا اللہ کہتا ہے میں کافی ہو جاتا ہوں اس کے لیے۔ پھر اس کو اس دروازے پہ، اس در پہ، اس دروازے پہ جانے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی، ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑتا، لوگوں کا بھکاری نہیں بننا پڑتا، ان جعلی عاملوں کے چنگل میں پھنس کے ان کی غلط عقیدت نہیں رکھنی پڑتی۔ تو اس لیے اللہ پہ توکل کرو۔ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا اس کا اللہ کا اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی ٹھگ باز جو پیر ہیں، جعلی عامل ہیں، دو نمبریاں کرنے والے، یہ اس کے اندر سب سے بڑا ذریعہ ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، تو اللہ کی پناہ مانگی جائے ان سے۔ اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں۔ اور کیسا توکل، کیسی اللہ کو پکارنا اور کیسے اللہ سے ندا اور دعا کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سامنے آیا۔ ساری قوم مخالف ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا آگ میں، آگ جلائی اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا کہ عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ جیسے ظالم بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے کہ سزا تو کوئی تھوڑی سی بھی دی جائے تو اس سے بھی آدمی کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن عبرت کے لیے، اس لیے اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں نا وہ عبرت کے لیے زیادہ ہیں۔ جیسے سرعام سر قلم کیا جائے، اور سرعام جو ہے وہ کسی کو ڈاکو کو لٹکایا جائے چوک میں اور اس کی لاش لٹکتی رہے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے۔ چور کے جو ہاتھ کاٹنا ہے نا وہ سرعام کاٹا جائے، پتہ چلے کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کی یہ سزا ریاست کی طرف سے اس کو دی گئی ہے۔ اسلامی سزا، اس کے اندر بڑی عبرت ہے۔ دو چار سزائیں آپ دیں گے معاشرے کے اندر، دیکھیں گے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ آج جرائم کی کثرت کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے، دینی سزاؤں کا احیاء کوئی نہیں۔ آج آپ ان کو رائج کر دیں، کل آپ دیکھیں گے کہ جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، یکدم اس کے اندر اس کا گراف گر جائے گا اور تنزلی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، وہ 1 سال کے بعد شوہر نے بیوی کو قتل کیا، 1 سال کے بعد ساری حکومت ہوتے زور لا کے، ریاستی ادارے زور لا کے اس کے بعد اس کو سزائے موت دے رہے ہیں۔ کل سنائی گئی اس کو، 1 سال ہو گیا۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کا بھی قتل ہے۔ مقدمات پہ مقدمات اور وہ چلتے ہیں پھر مہینوں، اور اس کے بعد پھر وہ قانونی کارروائیاں۔ اسلام کے اندر اتنا لمبا چوڑا نظام نہیں ہے، جب گواہ مل گئے بس گواہی آ گئی، چلو قاضی کا فیصلہ دیا اور چل، بات ختم، گردن اڑاؤ اس کی، ہاتھ کاٹو اس کا۔ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، چوروں کے اپنے راستے واسطے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آگے چل بس ایک دفعہ چلے جائیے، ٹکیے جائیے ایک دفعہ تو موڑ کے پھر سانو کہنے پوچھنا، لمبے سے لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی بے فکری ہوتی ہے، چلو 4 پیسے لاؤں گے تو چل چھوڑ کے پھر باہر کہنے پوچھنا تھے۔ تو اس سے ان کی جرت، ان کا جو ہے جذبہ اور بڑھ جاتا ہے غلط کام میں۔ اور اسلامی سزائیں، اسلامی سزاؤں کے ذریعے بہت امن ہوتا ہے۔ جب یہ دی جاتی ہیں لوگوں کو عبرت ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ جنہیں غلط کرنا نا تھوڑا بہت بھی، وہ بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں تالے کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں تالے جو ہے نا شریف بندے واسطے ہوندے، چوراں واسطے نہیں ہوندے۔ چوراں واسطے تالے نہیں ہوندے، انہوں نے بھننا تو لے ہی جانا، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ وہ تو شریف بندے کو شریف رکھنے کے لیے ہوتا ہے تالا، کہ چھوٹا سا تالا لگا دیا کہ شریف بندے دی نیت کھلا مال دیکھ کے خراب نہ ہو جائے کتے، اگر مال کھلا پیا چلو جی میں بھی تو ڈب کرا۔ اور جب یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے،
تو لوگوں کے اندر عبرت ہوتی ہے، ان کے اندر خوف ہوتا ہے، جرم سے بچنے کے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ غلط کام کا غلط انجام اس طرح نکلا ہے، میں نے غلط قدم نہیں اٹھانا، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے دھوکہ بازی سے کام نہیں لینا۔ قصاص، قرآن نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، بدلہ دلوایا جائے، ریاست دلوائے اور قاضی وقت دلوائے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ خود ہی فیصلہ شروع کر دے، اس سے بھی بڑا فساد ہے، بلکہ اس سے زیادہ فساد ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں قرآن کو کورٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جج وہاں پہ بیٹھا ہے کرسی پہ اس کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو قرآنی آئین، قرآنی دستور جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دین کا فیصلہ، دین کا حکم، دین کا راستہ اس بارے میں کیا ہے، دین کی رہنمائی کیا ہے، اور وہ صحیح فیصلے کر سکے جرت کے ساتھ۔ اور جب یہ بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا، تو دیکھیں کہ پھر کس طرح امن ہوتا۔ ڈاکو کو مار کے ٹانگ دو، اسے 3 دن چوک میں لٹکا رہے، لاش اس کی، اور جندہ ٹنگیا نہیں ہوں کہاں جڑا ایک لات نہ بن کے، وہ کس لیے میں نے کہا کی کر دے فصلیں ٹانگ دیں دے، وہ کہندے عبرت واسطے ٹانگ دے، انہوں دیکھ کے دوسرے کان جڑے نا انہوں دے کان کھڑے ہو جاندے کہ بھائی ایک ٹنگیا گیا اور تسی ذرا پیچھے رہو، بچ کے رہو۔ تو دوسروں کو اس کو دیکھ کے عبرت آ جاتی کہ بھئی ایک تے گیا، ان کی تے اگلی واری میری نہ آئے، اگلا چامبا میرے سیر تے نہ پوے آگے، تو وہ پھر کنی کترا کے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح چور اگر ٹانگا جائے، ڈاکو کو لاش ٹانگی جائے 3 دن کے لیے چوک میں، تو دیکھیں پھر اگلے دن جنہیں پہلے منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوگا نا، چاک طرح بہ جو گا نال ہی، انہیں کہنا لے بھی ایک تے ٹنگیا گیا تو اگلی واری کی تے میری نہ آ جائے۔ تو اسلامی سزاؤں میں بڑی فلاح ہے، بڑی بہبود ہے، بڑی آبادی ہے، بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے ان کے اندر۔ ہمارے حضرت یہ ہمسایہ ملک میں گئے، وہ نام میں نہیں لیتا اس ہمسایہ ملک کا، آج وہاں اسلامی حکومت ہے، کیونکہ یہ ان کا نظام اتنا تیز ہے نیٹ والا کہ وہ جب اس کا نام لو فوراً اس کے اوپر جو ہے یہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ساتھ والا ملک ہے ہمارا۔ تو وہاں پہ جب شریعت کا نفاذ ہو گیا، ہمارے حضرت پیر حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت فرماتے کہ میں وہاں پہ کابل میں پھرا اور میں نے وہ دیکھا ساری جگہ، اور میں نے وہاں پہ 2 سکھ تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو چلو غیر مسلم ہے، یہ تو سچ بتائیں گے، مسلمان تو چلو ماری کٹی کوئی گال کر دے کہ ڈر کے کر دے، یہ تو نہیں ڈرتے، یہ تو چلو یہاں کے باسی ہیں، باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، یہ صحیح بات کریں گے۔ ان سے پوچھا جا کے کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے، کیسا کوئی امن ہے؟ انہوں نے کہا ہن تے ساڑھے کتے بھی آرام نہ سوندے نے، ایسا امن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت یمن سے چلی، صنعا سے، مکہ کے طواف کے لیے اکیلی زیورات سے لندی پھندی، اور وہ چل کے جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اس کو پوچھا، راستے کا پوچھا، سفر کا پوچھا، وہ کہنے لگی جہاں بھی اتری ہوں مجھے اپنا گھر، اپنا آنگن محسوس ہوا ہے، بڑے اپنے بڑوں کی طرح لگیں، چھوٹے اپنے بچوں کی طرح لگیں، اپنے ہم عمر جو ہیں اپنے بھائیوں کی طرح لگیں، کسی نے بری نظر سے میری طرف نہیں دیکھا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے زیورات پہ بری نظر ڈال سکے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکے، ایسا امن۔ اور صحابی کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، سچ کہا تھا کہ ایک عورت چلے گی، تم دیکھو گے ایسا امن ہوگا اس ایریے میں، اس صحرا میں، کہ وہاں سے چلے گی یمن سے بیت اللہ کے لیے، اور اکیلی ہوگی، اور اس کو کسی کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے اندر امن ہے، ان کے اندر بہت ہی سکون ہے، اطمینان ہے، معاشرے کی ترقی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ چیزیں اگر رائج ہو جائیں تو سارا کام آسان ہو جائے۔
اب اپنے عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا، ساتھ اپنا عقیدہ جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ خالص رکھنا ہے، اور ان چکروں میں نہیں پڑنا کہ فلاں نے کچھ کر دیتا تو فلاں نے کچھ لے لیا تو فلاں نے کچھ کھو لیا۔ اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے، اور حضور کی بتائی ہوئی جو تعلیم فرمودہ جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ کتنا صحابہ کو یقین تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کی انہوں نے، 10 سال، اور یہ اپنے وقت میں بادشاہ ان کا ظالم تھا، اس نے پکڑا، کسی معاملے کے اندر پکڑ لیا ان کو، تو اور پھر سختی سے پیش آیا، اور پھر ان کو ڈرایا دھمکایا۔ انہوں نے کہا تو مینوں سزا نہیں دے سکتا، کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے حضور سے دعا سیکھی ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے اس کو کوئی ظلم نقصان نہیں دے گا، میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، دعائے انس ہے اس کو کہتے ہیں، وہ یاد کر لو، اور حفاظت کی دعا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس پہ اللہ نے ایسا رعب طاری کیا کہ وہ سزا دینے سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا چلو بھائی آزاد کر دو ان کو۔ حضور کی دعاؤں کا ایسا اثر ہے، ایسا نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے۔ دعاؤں پر یقین ہو، اعتماد ہو، توکل ہو اللہ کی ذات پہ۔ یہ حضور کے صحبت یافتہ صحابی ہیں حضرت انس، 10 سال بچپن میں انہوں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ بچوں کی تربیت کا انداز دیکھو حضور کا۔ اسی تے تون دینے نا کہ لازمی کرنا ہی کرنا ہے، نہ کرے تو تیری ایسی تیسی، کن تو پھڑ کے 4 لائے دے تون تے ذرا۔ اور حضور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تربیت فرمائی، اور وہ سارا درد و غم ان کے سینے کے اندر اتر گیا، وہ سارا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم شدہ انہوں نے جذب کر لیا اپنے سینے میں۔ باغ لیا، باغ بنجر تھا، اب یہ نہیں کیا کہ اتنے تویز لٹکاتے، کل ٹھوک دیتے، اتنے جناب فلاں کام شروع کرتا، دھونیاں شروع کر دیتیاں، دیتے رہ گئے، اتنے تویز جلانے شروع کر دیتے۔ یہ کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ سنت کا راستہ، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سنت تو دیکھو کیا ہے، پریشانی کے وقت میں حضور کا عمل تو دیکھو کیا ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یکدم سارے گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہن کی کیتا جائے؟ انہوں نے کہا پہلے دیکھو حضور کی کر دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا اتباع، کہا کہ حضور کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ گئے، جا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی نماز پڑھی، حضور نے ان کو نماز پڑھائی۔ سورج گرہن کی باجماعت نماز مسنون ہے، نماز کسوف اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عمل سامنے آیا۔ یہ کون لگا ہوا؟ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، جمعہ کا ٹائم ہے۔ تو یہ عمل سامنے آیا، تو صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کا عمل کیا ہے۔ حضرت انس نے باغ لیا، باغ بنجر، اب انہوں نے یہ کوئی کام پٹھا سیدھا وہاں پہ نہیں کیا، سنت بتائی کہ کیا ہے۔ اچھی طرح غلام سے کہا کہ لوٹا لے کے آؤ پانی کا، وہ پانی لے کر آیا، اس سے اچھی طرح وضو کیا، ایک طرف بیٹھ کے سنت کے مطابق وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر مصلی بچھایا باغ کے اندر، اور مصلی بچھا کے پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی، اللہ کی تعریف کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگا، دعائے حاجت ہے، دعائے حاجت پڑھ لیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جو کچھ بھی منگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو بھی لینا ہے اللہ سے لو۔
اور فرمایا کہ اللہ سے کوئی کام ہے یا اللہ کے بندوں سے کوئی کام ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ سے کوئی کام ہے یا اللہ کے بندوں سے کوئی کام ہے، یہ کام کرو۔ اور پھر 2 رکعت پڑھی، کچھ نہیں ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا، تیسری مرتبہ پھر 2 رکعت پڑھے، اور پھر اللہ نے بادل بھیجا اور بادل نے آ کے ان کے باغ کے اوپر بارش شروع کر دی۔ اللہ کی سیرابی کا انتظام ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ ہیں صحابہ، ایک صحابی نے باغ چٹیل لیا، وہاں پہ خوب رو کے اللہ سے مانگا، مصلی بچھایا، دعا کی، اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے پورے یقین سے، پھر غلام سے کہا یہاں سے کھدائی کرو، وہاں سے کھدائی کروائی، اللہ نے چشمہ جاری کر دی، کنواں جاری کر دی۔ اللہ کے نظام بہت بڑے ہیں، کائنات کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں نے کسی نے نہیں دے چھڑیاں کہ لے لو جاؤ تسی بھی ونڈو اگے جا کے۔ خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھیں، ذاتی رکھیں۔ اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں۔ تو اس پہ یقین رکھنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، فرشتوں پہ، اور قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ، اور تقدیر پہ، والقدر خیرہ وشرہ، کہ چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ پتہ چلا نقصان بھی اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا گیا اور فائدہ بھی اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا گیا۔ گالی موقع گئی، ختم کر کے چلو چیپٹر کلوز کر دیتا کہ اللہ کرتے ہیں، نقصان بھی اللہ کی طرف سے اور فائدہ بھی۔ اور سب سے بہترین جگہ انبیاء کا دستور، انبیاء کا معمول، رسولوں کا معمول، قرآن کے واقعات، علماء صلحاء کی زندگیاں، اللہ والوں کی زندگیاں۔ کیا ملا کہ اللہ سے دعائیں کیں، اللہ سے رو کے اللہ کو منایا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، گڑ گڑائے، اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروائیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے رفع کروائیں، اور کائنات کے اندر جتنے پھیلے ہوئے مظاہر ہیں ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والی ذات نہیں۔ اللہ کے دروازے پہ آ کے جھکے ہیں، اللہ کو منایا ہے، اور نماز پڑھی ہے، اور سجدے کیے ہیں، اور دعائیں کی ہیں، اور کام بن گئے ہیں۔ تو یہی ہے طریقہ، یہی ہے شاہراہ اولیاء۔ اسی پہ تا قیامت سارے اولیاء چلیں گے، قیامت تک آنے والے جو صحیح ہیں، ٹھگ باز پیر اور جعلی عمل نہیں۔ ان کی تو بات ہی اور ہے، یہ تو کہتے ہیں جی میں فلانا کام کر دینا، میں اندہ کرا دینا، میں فلانا کر دینا۔ ایک کو میں بیٹھا سیگا، وہ کہتا میں آپاں ہونی انتظام کر لینے، اگلے دن موٹر سائیکل وجہ اپنا ہی ہوتا انتظام ہو گیا بیچارے دا۔ جو یہ کہتے ہیں شرک کی بو آتی ہے ان بولوں سے کہ میں ہونی کر لینا، اپا کر لینے ہوتا بندوبست، فلاں کر دینے، میں اندہ بند دواں گا، ہل نہیں سکوں گا۔ میں کہتا پہلے تو تیری ٹانگ بنی نا اللہ نے، پلستر چڑھا کے دی ٹانگ بنی اللہ نے کہ دیکھ تو بننا یا میں بننا تینوں۔ پھر جو اس طرح اپنی حیثیت کو اللہ کے مقابل لاتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں باندھا تیری ٹانگ، ٹھہر جا، پھر تو الہ یا میں الہ، تو خدا یا میں خدا، تو مشکل کشا یا میں مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی کے پاس اختیارات، اللہ ہی کے سوا کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کے پاس آؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، دوستی کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کی دوستی ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے نہ خوف آتا ہے نہ غم آتا ہے۔ اللہ کے دوستوں والی زندگی اپناؤ، اور ایسے علماء کو، صلحاء کو، اللہ والوں کو تلاش کرو، مل جاتے ہیں، بہت ہیں، بتھیرے ہیں، آج بھی ہیں جن کے واسطے سے یہ دنیا قائم ہے۔ ان کے راتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور بہنے والے آنسو ہمارے لیے آسرا ہیں، سہارا ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں اور اللہ کے غضب کے فیصلوں کو دور کرتی ہیں، اور ان کے آہ سحر
رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہی ہوتا ہے اولیاء کے پاس۔ امام شبلی کہتے تھے عراق والوں میری قدر کرو، اور جب وہ مر گئے چلے گئے اللہ کے پاس تو پیچھے ہلاکو خان نے حملہ کیا اور 13 لاکھ بندے قتل کیے اس نے بغداد میں۔ ایک بغداد شہر دے 13 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہویا، تاریخ میں ایسا قتل نہیں ہوا۔ گلیوں میں خون گھٹنوں تک آ گیا، ہڈیوں کو جلا کر ختم کرنا پڑا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے گئے۔ یہ غزہ میں ایسا ظلم نہیں ہوا جو ہلاکو خان نے 13 لاکھ تو ایک تو بغداد میں، اور کتنی اس نے ریاستیں اور کتنے شہر تاراج کر دیے، تہو-تیگ کر کے رکھ دیے۔ اور یہ امام شبلی بہت بڑے اولیاء میں سے، اولیاء کے سردار تھے۔ تو اللہ والوں کا جو وجود ہوتا ہے یہ نعمت ہوتا ہے، یہ غنیمت ہوتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کو تلاش کرو۔ عجیب عجیب کہانیاں، عجیب عجیب لوگوں نے نشانیاں بنائی، عجیب عجیب جو قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا مینوں پتہ کی نشانی، جڑا اللہ دا ولی ہوندا، انہوں نے پوچھا کی ہوندا، انہوں نے کہا وہ اتنے مکھی نہیں بہندی، وہ اتنے مکھی نہیں بہندی۔ میں کہا دنیا لبدا رہے پھر ولی کوئی، انشاءاللہ تینوں دنیا ہی تے کوئی نہیں لبو گا جتے مکھی نہ پوے۔ اپنی طرف سے نشانیاں گھڑ لیتے۔ ایک کہنا مینوں پتا ہے ولیاں دی نشانی کی ہوندی، انہوں پوچھا کی ہوندی، انہوں نے کہا انہوں دے سوٹاں دے نا، انہوں دے کپڑے دے وٹ نہیں ہوندے، سیدھے ہوندے، پریس ہوندے پریس ہوندے۔ میں کہا بڑی گل ہے۔ ہمارے خطیب تھے عثمانیہ مسجد کے، اللہ بخش فانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ بڑی مزاحیہ باتیں کرتے تھے، کہتے مسئلے بھی لوگ عجیب عجیب کر لے آندے ہیں۔ کہتے ایک دفعہ میرے کو آ گیا بندہ، کہتا فانی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا۔ ہاں جی پوچھو۔ انہوں نے کہا جڑا ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیتا سی، وہ چھری دا نام تے دسو کہ وہ چھری دا نام کی سی گا جہدے نال دمبا ذبح کیتا سی نا، وہ چھری دا نام دسو مینوں۔ فانی صاحب کہنا میں کوئی کسائی ہاں، کسی کسائی نے رابطہ کر، جا کے کسی کسائی کو پوچھے۔ ایک بندہ آ گیا، ہمارے قاری صاحب سناتے ہوتے تھے، والی صاحب کے پاس آ گیا، انہیں مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ وہ کہنا مینوں دسو جی زمین دی دھنی کتھے ہے؟ جی مسئلہ پوچھنا آیا بیٹھا۔ میں کہا تیرا قصور نہیں، ٹھہر تیرے میں دسنا کتھے اور ٹھتوں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد اور بڑے چیف جسٹس تھے، بڑے قاضی تھے۔ ان کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا اور آ کر خاموش بیٹھ جاتا۔ باقی لوگ مسائل پوچھتے، کوئی دین کی باتیں پوچھتے، یہ بتاتے، ان کو جواب دیتے۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا۔ تو ایک دن امام صاحب نے اسے کہا کہ سارے بول دے، تو نہیں بول دا، تم ہی تو کچھ پوچھیا کر۔ انہوں نے کہا اچھا جی امام صاحب چلو ایک مسئلہ دسو۔ ہاں جی پوچھو جی۔ انہوں نے کہا روزہ کدوں افطار کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جو سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر سورج غروب ہی نہ ہوئے تو پھر؟ انہوں نے کہا بھائی تو نا چپ ہی رہا کر، پہلے چپ رہندا سی نا، تو نہ ہی پوچھیا کرتے بہتر ہے۔ تو اس لیے علماء اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، جماعت میں جائیں، وہاں پہ ماحول ہوتا ہے، اور صحیح اللہ والوں کے ساتھ جب تعلق بن جاتا ہے تو یہی ایمان اور تقوی کے آنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔